ڈر کر کھڑے ہو جائے اور اس کے آپ بیٹھو میں ہی بیٹھا کہ میں آنا سی جنازے چ پتہ نہیں چلتا پارک اسٹیڈیم یہ سر گہنی کا وہ مسئلہ ہی ہے آپ کو دعائیں دیں گے کہ پورن نظر کریے جی بالکل انشاءاللہ اچھے ایم پی ایم ایل اے نہیں ہونا پورے پنجاب سے مثال دے دیں جہاں بندہ اتوں ہو جاتا نا پورے پنجاب سے مثال کڑیاں کی مثال ہوگی کڑیاں کی بھی مثال ہوگی اللہ نے مجھے یہ ذہن میں ڈالا ہے اشرف صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے جی جی کہ میں چند دنوں سے کافی عرصے سے قصور کو دیکھ کے میں آوازار پریشان ہوں جی جی اس قسم کے لوگ ہیں کیا ہے جی یہاں جو رسپانس ہے اس میرے دل میں آیا کہ اب یہ سینٹر ہونا چاہیے ہاں جی 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 ہمیں اس طرف سے بھی آسانی ہے ہاں جی ہر جگہ سے سینٹرل ہے آپ جی جی قصور اس کو کڑیاں کو تھوڑا سینٹرل بنانا ہے آپ نے ہر لحاظ سے ہاں جی کاروباری بھی جی جی ذرائع جو پہنچنے کے کمیونیکیشن کے ہاں جی ہاں جی اس سے تعلیمی لحاظ سے جی جی صحت کے لحاظ سے جی اور یہ ڈیزرو کرتا ہے ہاں جی اپنے میرٹ پہ یہ جو قصبہ ہے ہاں جی یہ بہت سینٹرل مرکزی بننے کا ہاں جی یہ ڈیزرو کرتا ہے صحیح بات یہ سب تحصیل ہے اس وقت جی جی یہ میونسپل کمیٹی پہلے ٹاؤن کمیٹی کمیٹی ہے پہلے میونسپل تھے اب پھر انہوں نے ٹاؤن کر دیا اس کو سب تحصیل بڑی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے جی جی سب تحصیل جو ہے اس کو نام آپ سب تحصیل میں رکھیں گے تمام فیسلٹیز دے دیں گے صحیح تحصیل ہوگی ہاں جی جی اور یہ میونسپل کمیٹی ہے جی بڑی تکڑے لوگوں کی تکڑی میونسپل کمیٹی ہے ہاں جی 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 یہ انشاءاللہ جو بھی ساتھی سامنے آئیں گے آپ کی طرف سے جی جی ان کی معیت میں یہ ایک مثالی جگہ بنے گی مہربانی اللہ بنانے والا انسان کا کام ہے اس سے مانگنا بے شک اور کوشش کرنا جی ہاں جی دینے والا وہ ہے بے شک بالکل اور میں اس سے جو ابھی چیئرمین ضلع کونسل مانگتا ہوں جی جی اس کے بعد بڑے الیکشن میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ تاکہ یہ بہت معمولی چیزیں ہیں سر جی ہاں جی ہاں جی یہ ہو جائیں گی انشاءاللہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ انڈیا اس میں لیڈ لیتا ہے لے جائے گی انشاءاللہ کوئی آئے گا نہیں لے گا اتنا ہی اللہ سے بس ہاں بے شک بالکل کچھ سال پہلے 2009 میں یہ کام ہوا ضلع میں جی جی اس سے کوئی 2-3 سال پہلے خان صاحب میں روشن ضلع کا آپ سے جاتے ہیں تو چھوٹا پھاٹک ہے نا جی جی تو وہاں پہ میں بیٹھا تھا ایک اسپیکر لگا تھا اس کے نیچے اور وہاں میں سوچ کے نہیں گیا اتنا میرے پاس تھا تو میں نے دیکھا کہ میدان کھلے پڑے ہیں 4-6 لوگ لوکل تھے میرے ساتھ اللہ نے مجھ سے نکلوایا کہ یہاں پہ اسکول بنے گا یہاں لائبریری بنے گی ادھر یہ ہم سڑکیں نکالیں گے گراؤنڈ بنائیں گے اور ہاکی کرکٹ گراؤنڈ بنائیں گے سارا اور ہاسپٹل بنائیں گے تو چونکہ ان دنوں میں عہدے پہ نہیں تھا زیر اعتاب میں ہو جاتا ہوتا تھا کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا تو ان ساتھیوں میں سے کسی ایک نے کہا یار اس کا دماغ چل گیا 2-3 سال میں پڑے گا سب کچھ بن گیا اور یہ 6 مہینے میں بنا ہے سر سارا روشن ضلع 6 مہینے میں کام قصور اگر پہلے دیکھا اور اب آپ دیکھیں گے اس کا کچھ حصہ بنا 6 مہینے میں بنا سر یہ حقیقت ہے کہ جو اچھا سوچ ہوتی ہے اور اچھے ارادے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو بننے کا بھرپور جو مدد کرتے ہیں جی بالکل کرتے آپ کی ایک اچھی سوچ تھی دیکھو کل بھی میں بھائی سے بات کر رہا تھا میں بولا اگر سر جی چاہتے نا تو ایک آرام کے ساتھ زندگی گزار کر اپنا وہ ایک مستقبل اور انہوں نے ایک مثال بنایا چلتا رہے بالکل اور لوگوں کو پھیلا بہبود کے لیے نکلا ہوئے کہ میں اپنے عوام کی خدمت کروں انشاءاللہ اسی کا کرم ہے
یا اللہ کا سر جی لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ ڈیوٹی ہر ایک بندے سے نہیں لیتا. جس کی سوچ اور جس کے دل میں دیکھو نا، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتے ہیں. یہ جس کے دل میں وہی ڈالتا ہے. جو لوگوں کی اچھائی کے لیے اور بہتری کے لیے جو سوچ ہوگا نا، یہ ذمہ دار اللہ تعالیٰ اس بندے پر ڈالتے ہیں اور اسی سے نہیں رہتے. بندے تو کافی سرجی کر رہے ہیں، سیاست بھی آپ لوگوں کے سامنے بڑی پڑی، لیکن اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. بالکل. جو خالص صاحب سیاست کو بہتر کرنا ہے. بالکل. اور اس نے بنیادی چیز ایک تو پچھلے الیکشن میں آزمائی، وہ یہ ہے کہ سیاست میں پیسہ نہیں لگانا، صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ عام سے عام آدمی بڑے بڑے عہدوں پہ آ سکے. جی اور جب وہ آدمی جب پٹا ہوا ہے، پسا ہوا ہے، جی جی وہ سب سامنے آئے گا ہاں جی تو اس کو پتہ ہے میرے کیا مسائل ہیں. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی. اس میں یہ حل چلانے والا بھی شامل ہے ہاں جی اور آپ جیسے جو ایک مناسب سے ہاں جی کاروبار کرنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں. جی لیکن یہ بیٹھے نا یہاں یہ کہتے ہیں کہ تمام خطرات ان کے پیش نظر ہیں. جی ہاں کم از کم 10 محکموں کے. جب یہ قانون بنائیں گے پھر وہ قانون وہ بنائیں گے جس سے میں خطرات نہ ہوں اور آرام سے کام کر سکیں. بالکل سر. آپ اب یہ بیٹی بیمار ہوئی ہے، جنہوں نے اپنی بہترین کوشش کی ہوگی، جی لیکن اگر ہماری ہر سے بہتر ہو جی تو بے شمار اموات ہماری بچ سکتی ہیں. بالکل سر. ہارٹ کے مسائل ہیں چھوٹے موٹے. آپ نے جو گائنی کی بات کی ہے سر، جی جی یہاں پہ ہارٹ کی فیسلٹیز ہونی چاہیے. ایسے سر یہاں پہ ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے جی ہاں جی ہاں اور اس کے بعد گائنی کے چھوٹے چھوٹے کلینک ہونے چاہیے جی تاکہ جس کا نارمل کیس ہے، جی بچی کا، بیٹی کا، بہو کا، جی جی ماں کا، ہاں جی ہاں جی وہ محلے سے فارغ ہو جائے. جی ہاں صحیح بات. ٹھیک ہے. جی جی سر ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ جی پیسے کیوں لے جاتے ہیں؟ عام آدمی سے لیا جاتا ہے. ہاں جی ہاں سب سے پہلا حق عام آدمی کا ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہو. اس میری بہو ہو، بیٹی ہو، اس کو تکلیف ہو رہی ہو جی اور جنم بھی وہ میری نسل کو دے رہی ہو اور میں صحیح فیصلے کرنے سے محروم رہا ہوں، میں یہاں پہ گائنی کی فیسلٹیز اس کو نہ دے سکوں. یہ سینٹر ضرور بنے، لیکن سر یہ کھڈیا ڈیزروز ٹو گیٹ اے بگ ہاسپٹل. بگ ہاسپٹل، جی جی بڑا ہاسپٹل. بڑا جی جی اور صرف بلڈنگ بڑی نہیں سر، جی جی سر ہسپتالوں کے اندر جان ہونی چاہیے. جانا چاہیے. بالکل سر جی. اور جب تک یہ اسپتال نہیں بنے، ہیلتھ کارڈ اچھا انیشیٹو ہے لیکن ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے. جی ہاں ٹھیک بات. ہسپتال اتنا تکڑا ہو، جی ہر چیز وہاں سے ملے. ابھی ہیلتھ کارڈ کے مسائل کیا پیدا ہو رہے ہیں. مجھے ہیلتھ کارڈ ملا گھر میں، جسے میں جانتا ہوں عبد الشکور صاحب ٹیچر ہیں، جی وہ مجھے کیروں سے کسی نے ریفر کی. ان کی بیگم کو بیچاری کو کینسر ہے. ان کا کارڈ جو ہے ہیلتھ کارڈ وہ ختم ہونے کے قریب آ گیا. اب نئے ریپلینش اس میں آنا، پیسے آنے وہ ٹائم لگے گا اور اس کے لیے پروسیس زیادہ ہوگا. جی ہاں اگر ہسپتال ہی اپنی جگہ پہ قائم ہو اور پھر ان کو لاہور جانا پڑتا ہے. جی جی اس علاقے میں، اتنے بڑے علاقے میں کوئی کینسر پرسن ہے ہی نہیں. عمران خان اسی طرح انسپائر ہو کے شوکت خان بنایا تھا، جی ہاں اب وہ پشاور میں بنا رہے ہیں، کراچی میں بنا رہے ہیں. لیکن کسی لیول پہ یہاں بھی ہونے چاہیے انشاءاللہ. اللہ کرے اور سر کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ جہاں انسان ہے وہاں پہ وہیں پہ فیسلٹیز ہونی ہے نا. وہی یہ نہیں کہ پہلے لاہور میں سارا کچھ لے جاؤ پھر سارے عوام وہاں بلا لو کیونکہ ان کے علاقوں میں ہے نہیں اور پھر وہاں پہ ہوئے بھی کچھ نہ ان کے ساتھ. ہاں جی اب سارا پنجاب لاہور کے اسپتالوں میں آ جائے گا تو وہ اسپتال بھی پریشان، ڈاکٹر بھی پریشان، نرسز بھی پریشان، پیرامیڈکس بھی پریشان جی اور مریض بیچارے کا برا حال، واحقین کا اس سے بھی برا حال. مریض ادھر سے سر لاہور پہنچتے پہنچتے راستے میں جو ہے نا ایمرجنسی خراب ہو جاتی ہے. سر آپ دیکھیں نا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. مجھے میرے عزیز میرے دوست اٹھا کے لاہور لے جا رہے ہیں. سر کیوں جا رہے ہیں؟ ادھر کیوں نہیں؟ ڈی ایچ کیو جو ہمارا قصور کا ہے اس میں فیسلٹیز ہیں لیکن ڈاکٹر سننے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر موجود ہے لیکن وہ آپ کو چکر دے رہا ہے کہ سامنے کلینک آ جاؤ. کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا چھوٹا سا، بچے اس کے کا ہسپتال میں نہیں ہو رہا،
کلینک میں گیا تو 50,000 روپیہ مانگا. وہ بچہ بندہ تھا بیچارہ کہ نہیں, اس کو میرا فون اس کے پاس تھا, اس نے مجھے کیا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, سرکاری ڈاکٹر ہے نا, جی جی وہ سمجھ گیا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اپنے کلینک پہ لے آیا. کہتے نہیں سر میں نے ان کا وہی اپنا بغیر کسی چارج کے کر دیا ہے جی, فری ہو گیا جی. جی جی چونکہ اسپتال میں نہیں تھا میں, حالانکہ اسپتال کا آپریشن ہر وقت چلتا ہے, تو وہی آپریشن اس کا ہو گیا. لیکن کتنے بندوں کو میں فون کر سکتا ہوں, کتنے بندہ مجھے اپروچ کر سکتا ہے, ایک سسٹم کیوں نہیں موجود, سسٹم موجود ہونا چاہیے. اور سر میں آپ کو بتاؤں کوئی مشکل نہیں ہے حکومت کے لیے, جی جتنا پیسہ حکومت کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا. صحیح بات. وہ کہتے ہیں حکومت کی جیبیں بہت گہری ہوتی ہیں, گورنمنٹ ہیز ڈیپ پاکٹس, جی ہاں بہت گہری جیبیں ہوتی ہیں, ختم نہیں ہوتا اس میں. اگر آپ کرپشن نہیں کر رہے ہیں, پیسے کو صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جذبے چاہیے. جذبے کیسے آتے ہیں؟ پہلے لیڈر میں خود ہوتا ہے, پھر عوام اس کا جذبہ بڑھاتا ہے, اس کے پیچھے جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ تکڑے سے تکڑا ہوتا رہتا ہے. جی ہاں وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے. حوصلہ وجہ سے یہ شیر نہیں جو انتخابی شیر ہے, جو بھی مشکل والی چیز ہو وہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے. سر اس کے پیچھے حوصلہ ہوتا ہے, جی حوصلہ ہوتا ہے, حوصلہ ہوتا ہے. حوصلہ بندوں کو حوصلہ سمندر بندہ میں دیتے ہیں. گزار دیتے ہیں. میں اکیلا کھڑا ہوں, میرے پاس سب 10 20 30 40 ہزار لاکھوں کروڑوں لوگ کھڑے ہیں, تو میں کیسے کمزور فیصلے کر سکتا ہوں؟ اسٹرانگ کیسے ہو ہی نہیں سکتا. میں اسٹوڈیا میں گیا ہوں, مجھے چند دن پہلے میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہے. ہاں جی ہاں آپ نے کہا جی کہ اچھی بات ہوئی ہوگا. جی ہاں جی سر میں لوگوں کے چہرے دیکھ کے میری بات اچھی ہوئی ہے, لوگوں کے آنے کے جذبے کو دیکھ کے میری بات اچھی ہوئی ہے. اگر مرے ہوئے لوگ کھڑے ہوں تو میں کیا بات کروں گا؟ صحیح بات. بس پھر میں ایک کہانی بتا کے آ جاؤں. لیڈر کو استعمال کرنا بھی عوام کا کام ہے. جی لیڈر استعمال ہونے کی لیے موجود ہونا چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں وہ موجود ہو کہ مجھے استعمال کرو گئی, میں موجود ہوں. ضرور. اور لیڈر صاحب جو ہے وہ کھانا گھر سے کھا کے نکلے اور گھر جا کے کھائے. جی لیٹ ہوتی ہے تو تندور سے کھائے. جی کسی اپنے بندے کو تنگ نہ کریں. لوگ بہت محبت کرتے ہیں جی, کھانا بھی کھاتے ہیں, 2000 بندے کا بناتے ہیں. جی سر وہ کھانا کھا کے پھر اب ختم ہو گئے ہیں, پھر ختم ہو گئے. اور مثلا میں آفیسر فرض کیجیے, میں جاتا ہوں, میں کھانا کھا لیتا ہوں, تو سرکاری ملازم کے میں کھڑیاں سے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہوں. وہ کھانا کھانے والا تو اتنا تو بھلا ہو جائے گا, باقی میں بیٹا غرق کر دوں گا اپنے سمیت. تو مجھے سمجھ نہیں آنی, میں کہوں گا بڑا اچھا کھانا کھا کے میں 12 15 20 ڈشیں گنوا دوں گا کہ میں نے کھائی وہاں. ہاں میرے دوست ہیں, میں سیاسی طور پہ نہیں آیا, جی جی بالکل. میں آپ کو ذاتی ملاقات کے لیے آیا ہوں, جی ہاں جی خوشی غمی میں آیا. ہاں جی ہاں تو میں آپ سے پانی پی لیتا ہوں, کھانے کا وقت ہے, میں سادہ ترین کھانا آپ سے کھا لیتا ہوں. آپ میرے دوست ہیں, صحیح بات ہے. یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں فرض کیجیے, میں کہوں یہ ان کے سامنے کھاؤں, لیکن میں سیاسی کیمپین پہ ہوں, میں اپنے گھر سے کھانا کیوں نہیں کھاؤں اپنی جیب سے؟ امیج خراب ہو جاتی ہے اس سے, اس میں شک. امیج کے علاوہ اگر آپ کا امیج خراب, آپ کا امیج ہی تو ہوتا ہے کہ سیاست. مین چیز یہی ہے. اب نواز شریف صاحب کے پاس کیا رہ گیا امیج خراب ہونے کے بعد؟ کتنا بڑا ان کو اللہ نے موقع دیا, 35 سال سے حکومت کی, نیچے بھی حکومت کرائی, جیسی خود کی ویسے نیچے ہوئی. اگر وہ اوپر پیسے لے رہے تھے ڈیولپمنٹ میں, تو میں کہوں کہ ملک رشید صاحب یہاں کا ایم این نہ لے, وہ بڑھ کے لے گا, وہ لے گا. تو اس کی پارٹی کا یہ کلچر ہے کہ لیڈر کہتا ہے یہ کرو, اور خود جو میں خود کروں گا وہی میری ماننے والے کریں گے نا. جی 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 میرے ساتھ سے مجھے بات مثلا ان پہ کرسیوں میں بڑی بحث ہوئی تھی, کرسیاں رکھنی ہیں, میرے سب نے کہا, میں خاموش ہو گیا. کیا فائدہ کرسیاں رکھنے کا, مجھے بتا دیں. 2-4 ہزار کا جو خرچہ دے کے آئے, لے کے آئے, ساتھ ہی وہی قوت کہیں اور استعمال کرتے. اگر آپ نے 15-20 منٹ بات کرنی ہے, آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے, تو کرسیاں کیوں رکھو گے آپ؟ ٹائم پہ آپ نے آ جانا ہے, انتظار کسی کو کرانا نہیں ہے آپ نے, دکھانا آپ نے ہے نہیں کہ میری کرسیاں 10,000 لگی ہوئی ہیں. جو ہے وہ کھڑا ہے. ان چیزوں کو ہمارے ساتھ بدلنا ہے, بالکل بدلنا ہے, بدلیں اور اعتماد سے بدلیں.
اس بات میں نہ بدلیں وہ شرمندہ کہ یار وہ جاوید محمود کہہ رہا ہے کرسی نہیں لگانی، نہیں اعتماد سے بدلیں، لوگوں سے بات کر سکے. نیو ویژن ہے سر. ہاں بالکل. پیچھے بڑی بڑی وہ اسٹیج اور 60 فٹ ادھر 70 فٹ ادھر، سر پیسہ ضائع ہوتا ہے. اور پیسہ سر یا تو میں پلے سے دوں نا، جب میں نے پلے سے ہو بھی تو میں نے نہیں دینا. آپ کیوں دیں گے سر؟ آپ دیں گے یا کوئی کانٹریکٹر میرے پیچھے آتا ہے وہ دیتا ہے، یا کوئی منشیات فروش پیسے دیتا ہے، یا کرپٹ افسر کٹھے ہو کے آج سے ہی مجھے کہیں کہ جناب چلیں اس کو پیسے دو کل کو ہم اس سے یہ کرائیں گے. انہوں نے پمپ ان کے پاس ہے، اللہ ان کو اور دے گا. یہ کہیں جی کہ آج تو پمپ لگا دو سارا، کل کو 10 پمپ لگائیں گے پنجاب میں، تبھی ہوگا نا جی. تو بہتر ہے جو ہے ٹھیک ہے یار. اور پیسہ کیوں کمانا ہے مجھے بتائیے سر. آپ کو اللہ نے صحت بھی دی ہوئی ہے، آپ کو اولاد بھی آپ کی اچھی ہے، کھانا بھی آپ کو مل رہا ہے، کپڑے بھی آپ صاف پہن لیتے ہیں. آپ ان کا کیوں نہیں سوچتے جن کے پاس کپڑے پھٹے پرانے بھی شاید نہیں ہوں؟ شکر کرنا چاہیے سر جی، نیچے دیکھنا چاہیے، اور واقعی دیکھنا چاہیے. نیچے دیکھنا چاہیے کہ ایسا طبقہ بھی ہے جس کو ایک ٹائم کا نصیب ہی نہیں ہوگا. اور سر میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں کہاں سے شروع ہوا تھا، ایک کیڑے کی طرح رب نے پر لگا دیے، شاہین بنا دیے. یہ رزق نہیں ہے. میں نے ضرور گند کھا کے اربوں روپے لے کے آنا تھا، اور آج میں آرام سے آتا ہے. یہاں پہ بے شمار لوگ موجود ہیں، ٹرینڈ لوگ موجود ہیں نون کے زمانے کے، جو آگے پیسے لیتے دیتے ہیں. ابھی لاہور کے الیکشن میں یہ وہ بنے ہیں، فوٹو بھی بنے ہیں لوگوں کے پیسے لیتے دیتے، اور وہ تو موجود ہیں. لوگ کوئی کام کروانا ہے ٹاؤٹ موجود ہے. یہ ہے نا جی، میں سرگنا ہوں، آگے میرے سیاسی ٹاؤٹ میں نے رکھے. یہ سر ایک یہ آپ اسلام آباد سے شروع کر لیں، یہاں سے لے آئیں. اگر میں یہاں کا ایم ایل اے ہوں اور پھر میں نے آگے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، پھر میں نے ہر گاؤں میں ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، سیاسی ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، تو سر آپ ووٹ کیسے ذمہ داری ایمانداری سے دے سکتے ہیں؟ محسوس کرتے ہوئے بھی کہ میں نے ووٹ نہیں دینا، بالکل جاوید احمد کو ووٹ نہیں دینا، آپ کو مجبوری ہے، میں نے ٹاؤٹ بڑے تک. سر یہ ایک روایتی سیاست چل رہی ہے ہمارے جو ملک میں، المیہ ہے نا، خاندانی سطح پر اور لینا اس کو دینا. توڑنا ہے باس. اور میں نے سر آپ کو وہ بھی ایک بار بتائی تھی کہ آپ کا مقابلہ سر ایک مضبوط نظام سے ہے. بالکل توڑیں گے اس کو انشاءاللہ. کیسے؟ یہ عوام ساتھ آئے گا، جذبوں کے ساتھ اور عوام کی عوام کے ساتھ آئے گا، عوام جذبے کو سمجھتا ہے سر. اور جو نیو ویژن ہے نا کہ نیچے سے بندہ اوپر آ جائے نا، ان کو محسوس بڑی ہوگا. بات ہوگی سر، آپ کی جان چلی جائے گی. بالکل تو یعنی نیچے والے طبقوں کو پتہ چلتا ہے کہ گرمی سردی میں کیا تکلیف ہے، عام نارمل روٹین میں کیا مسائل ہیں. ابھی زیادہ باتیں بڑے لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا، صحیح. ان کو تو نہ گرمی کا پتہ چلتا ہے، نہ سردی کا پتہ چلتا ہے، نہ غریب عوام کی مشکلات کا پتہ چلتا ہے. عام بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہاسپٹل میں اگر مجبوری یا ایمرجنسی آ گئی تو کس کی جو ہے نا پاپڑے بننے پڑتے، سفارش کرنے پڑتی ہے. اگر یہ ایک طریقہ ہو جائے جس طرح یورپ میں چل رہا ہے کہ ہر خاص عوام کے لیے فیسلٹیز، ہیلتھ، ایجوکیشن، ہر ایک چیز. ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ گے تو اس کے لیے بھی سفارش ڈھونڈو گے. یہ کھڈیاں اتنا بڑا قصبہ ہے سر، جی جی بالکل. اس سے مریض باہر کیوں جائے؟ مجبوری سر ہے نہیں، فیسلٹیز. میں کہتا ہوں نہ جائے نا. وہ پاگل ہے، وہ جائے گا قصور پہ یا لاہور جب اس کو فیسلٹی مل رہی ہوگی. جب گھر پر ایک چیز ہوگا تو باہر آپ جانے راشد کی بیگا بات. میں ہسپتال بنا ہے نا سر. بالکل سر میں نے دیکھا. سر بے شمار مواضعات ہیں، 40-50 30 40-50 مواضعات، قصور سمیت قصور والے بھی آ جاتے ہیں. دیکھ اور سر میں نے وہ اس لیے کہ وہاں فیسلٹی ہے. بڑے خوش ہوئے سر سے ادھر جا کر میں نے دیکھے. ناصر بھائی نے مجھے بتایا کہ علی سر جی نے کوشش کی، اس کوشش سے آ گیا. اس سے میں نے دادی میں بولے تھے کہ کوڑے میں اس طرح ہاسپٹل نہیں ہے. الحمدللہ اس کی محنتوں سے ادھر ہے، لیکن کوڑے اس کی جگہ بڑا شہر ہے. ہزار میں کسی آدمی نے کہا تھا، شاید جو ساتھی تھا کہ میں نے پی ٹی آئی کا ہوں، اور یہ جو ہے آپ نے گیلا میں اتنا کیا تو کھڑیا کا کرتے تو آج آسانی ہوتا جو بھی سر. مجھے ان کی بات کوئی اعتراض نہیں، بالکل کوئی اعتراض نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو جن لوگوں نے ووٹ لیے ہیں ان لوگوں نے میرے بارے میں اپنی پارٹی سے کہا بالفظ نون، جب میں نے ڈیولپمنٹ قصور میں کرائی، یہاں کرائی، انہوں نے کہا جی 2% کا سرکاری ملازم ہے. یہ الفاظ ہیں لوگوں.
2 टके का सरकारी मुलाजिम है, इसको कहें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में जो करना कर रहे हैं, हमारे हलकों की सियासत को ख़राब ना करें। आज कोई भी MPA MNA लड़ने मरने पे आ जाता है, अगर आप उसके हलके में उसकी इजाज़त के बगैर आप कोई काम कराएं, और इजाज़त कब मिलती है खान साहब? जब आप उनका हिस्सा रखते हैं। कसूर के MNA वसीम साहब, शेख वसीम साहब बड़े मोहतरम आदमी हैं, बड़ी बरादरी, बड़े अमीर उनकी बरादरी है, बड़े इफेक्टिव लोग हैं। उन्होंने 6 महीने तो बर्दाश्त किया रोते धोते कि कसूर के में डेवलपमेंट हो रही है। रोना यही था कि मेरा हिस्सा किधर है। 32.5 करोड़ लगा, 17.5 करोड़ पड़ा था, किधर गया हमें नहीं पता। कसूर के शहर में मैंने कम से कम नहीं देखा वो लगता। अच्छा आपको आज अगर होगा हमारी जान में हाजिर है आपके लिए। कैसे रहे आप? बिल्कुल सर, इंशाल्लाह मैं इधर आवाज़ आप दूंगा बोलो, आपको। दिन और रात और हम आपके साथ ऐसे करके जाएंगे इंशाल्लाह। वो कैसे नजर आता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, और फर्स्ट इम्प्रेशन कि आपको भी मैंने फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा दिया। जी हाँ जी नाइस छोटा भाई